کیا یہ بات درست ہے کہ جب تک یہ ریاست یا اسٹرکچر پورا کا پورا مسلمان نہ ہو جائے تو ایک عام فرد کے لیے آج کے دور میں دین پر پورا عمل کرنا ممکن ہی نہیں؟ برائے مہربانی اس پر تبصرہ کیجیے گا۔ ہم سے بھی بڑا عام نیریٹو ہے، کہا جاتا ہے کہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ آپ اگر اوپر سے سسٹم کو مسلمان نہیں کرتے تو عملاً ممکن نہیں ہے۔ مثال چھوٹی سی لے لیتے ہیں، عملاً ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا معاشی نظام سود سے آزاد ہو سکتا ہے جب تک ریاست کی سطح پہ یہ کام نہ ہو۔ ایک عام مسلمان تو پھر مجبور ہوگا اس طرح کے گناہ میں ڈالنے کے لیے، تو لہٰذا اوپر سے نظام کو تبدیل کرنا ہے، تب آپ اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کیا ہے، ہمارے دین نے فرد کو خطاب کیا ہے۔ اصلاً فرد مخاطب ہے، فرد اپنی تمام حیثیتوں میں مخاطب ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے فرد مخاطب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جنگل میں کہیں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں اس کو دین خطاب کرے گا۔ افراد ہیں، میں آپ، دین انہی کو ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، انہی کو اپنے احکام سناتا ہے جب یہ ایمان لے آتے ہیں۔ جب وہ ان کو مخاطب کرتا ہے تو ان کی حیثیتیں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے زندگی کی ابتدا کرتا ہوں، میں بیاہ کرتا ہوں، نکاح کرتا ہوں تو باپ بن جاتا ہوں، شوہر بن جاتا ہوں۔ ایک عورت یہ فیصلہ کرتی ہے، بیوی بن جاتی ہے، ماں بن جاتی ہے۔ اسی طرح میں کاروبار کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر میری ایک دوسری شخصیت وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ میں کہیں حکمران بنا دیا جاتا ہوں، میں ایک عالم بن جاتا ہوں، میں کسی خاص فن میں کمال حاصل کرتا ہوں، تو میری یہ ساری حیثیتیں ہیں جن میں دین مجھے خطاب کرتا ہے۔ جب یہ سب حیثیتوں میں خطاب کرتا ہے تو اس میں یہ اصول قائم کر دیا گیا ہے کہ جو میری حیثیت ہوگی مجھ سے دین کا مطالبہ ہی وہی ہے۔ ٹھیک، میں فرد ہوں تو مجھ سے باپ سے متعلق فرائض کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ میں نے نکاح نہیں کیا جیسے سیدنا مسیح نے نہیں کیا، امام بخاری نے نہیں کیا، ابن تیمیہ نے نہیں کیا، تو ان سے شوہر کا معاملہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اولاد ہوئی نہیں تو اولاد نہیں ہوئی تو ظاہر ہے اس کی ذمہ داریاں نہیں پڑیں گی۔ تو یہی معاملہ ریاست اور حکومت کا بھی ہے۔ اگر مجھے ریاست کا نظم دیا گیا ہے، میں کسی حیثیت سے اس میں شامل ہوں، جس طرح کہ ہمارے اس زمانے میں کوئی ایک فرد نہیں ہوتا، پہلے بھی فرد نہیں ہوتا تھا، خاندانی ہوتے تھے، اب اس سے آگے بڑھ کر پارلیمنٹ ہے، اسی طرح بعض ادارے ہیں جو ریاست کے نظم کو چلاتے ہیں۔ تو جہاں جہاں مجھے کوئی ذمہ داری دی گئی ہے اس پہ اگر دین نے کوئی حکم دیا ہے تو لازم ہے کہ میں اس کی پیروی کروں۔ جب میری وہ حیثیت ہی نہیں ہے تو مجھ سے یہ مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو دین پر عمل کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو احکام مجھے دیے گئے ہیں اس پہ تو میں کر سکتا ہوں، سب پہ میں عمل کر سکتا ہوں۔ یعنی کیا مجھے نماز سے روکا گیا ہے؟ کیا مجھے روزے سے روکا گیا ہے؟ کیا حج و عمرہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے؟ اسی طرح مجھے یہ تاکید کی گئی ہے کہ تم قرض دو گے تو قرض ایک تبرع کا عمل ہے، اس پر منفعت نہیں لوگے۔ تو مجھے کہاں پابند کیا گیا ہے کہ میں ضرور منفعت لوں؟ کون سا نظام ہے جو مجھے اس کا پابند کرتا ہے؟ اس طرح کی کوئی چیز اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ ایسی بات ہوگی تو وہ کسی فرد کا استرار ہے، اس کے بھی اصول بیان کر دیے گئے ہیں کہ استرار میں ایک بندہ مومن کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے دین اس طرح نہیں دیا گیا جس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ ہم اگر ایک مسلمان معاشرے میں ہیں جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہ حکومت کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں بتائیں، عالم کی حیثیت سے بھی، فرد کی حیثیت سے بھی ذمہ داری ہے کہ چونکہ تم مسلمان ہو، چونکہ تم حکومت کر رہے ہو، تو اللہ نے تمہارے لیے جو احکام دیے ہیں، یعنی حکمرانوں کی حیثیت سے، وہ یہ احکام ہیں، ان احکام پر بھی تمہیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بالکل نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم صاحب، ہم نے بڑا تفصیلی آپ سے گفتگو کی تھی، فلسطین کا جو قضیہ ہے اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، 8-9 گھنٹوں پر مشتمل وہ گفتگو ہے، لوگ اس کو سنتے بھی ہیں۔ اس میں ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ عالمی سطح پر جو کام ہو گیا ہے اسے تسلیم کیا جائے؟ آج بھی مختلف ممالک مختلف وجوہات کی بنا پر ایک دوسرے کے علاقوں کو تسلیم نہیں کرتے، تو اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کو بھی ہم اس طرح کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ ہم جانتے ہیں، آپ کے علم ہے، مصر کا بہت ساری چیزوں پر دعویٰ ہے، مختلف جزیرے ہیں، ان پر دو ممالک کے آج تک امریکہ کے بعض کینیڈا کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، برطانیہ کے تنازعات ہیں بعض زمینوں کے اوپر۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے جی عالمی سطح پر ایک معاملہ ہو گیا ہے لہٰذا آپ اس کو تسلیم کر لیں؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اگر اس کا کوئی عملی اثر نہیں ہے تو آپ کو حق حاصل ہے، آپ چاہیں کسی چیز کو تسلیم کریں چاہے نہ تسلیم کریں۔ اس وقت افغانستان میں ایک حکومت قائم ہوئی ہے، عالمی سطح پر اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، جی، یہاں تک کہ ہم ہمسائے میں ہیں، پاکستان، اسی طرح ایران،
انہوں نے بھی تسلیم نہیں کیا. چین کچھ کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے آگے. بڑھ رہا ہے, جب تسلیم کرے گا دیکھا جائے گا. ابھی تو نہیں کیا, اس سے کوئی قیامت نہیں آ گئی. یعنی اگرچہ میری رائے یہ ہے کہ تسلیم کر لینا چاہیے, لیکن اس سے کوئی قیامت نہیں آئی. مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تسلیم کرنا نہ کرنا آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے, اس وقت ہوتا ہے. تو اسرائیل کا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. وہاں ایک قوم آباد ہے, فلسطین کے لوگ وہاں صدیوں سے آباد ہیں. ان کا ملک اور ان کا علاقہ تھا. وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو پہلی دوسری جنگ عظیم میں فتح کیا, انہوں نے اپنے استبداد سے کام لے کر وہاں پر ایک ریاست قائم کر دی. اس کو اب آپ کو یا ماننا ہے یا نہیں ماننا. اگر آپ مانیں گے تو اس کے بھی کچھ نتائج نکلیں گے, اگر آپ نہیں مانیں گے تو اس کے بھی کچھ نتائج نکلیں گے. تو یہاں غیر متعلق ہو کر رہنا ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ فیصلہ کیا جائے. اس وقت بھی جو کشمکش ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ایک ریاست اس طرح قائم کر دی گئی اور اس سرزمین پر قائم کر دی گئی جس کو آپ اپنی سرزمین سمجھتے ہیں, جہاں آپ کی قوم آباد ہے, تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک سیاسی نزاع پیدا ہو گیا. تو سیاسی نزاعات میں دو ہی راستے ہوتے ہیں, یا آپ جو کچھ حق سمجھتے ہیں اسے اپنی قوت کے بل پر حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک, طاقت تو آپ کے پاس ہے تو آپ حاصل کر لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ مصالحت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. اس وقت بھی دیکھیے حماس کی طرف سے جو جنگ شروع کی گئی ہے وہ اسی اصول پر کی گئی ہے کہ ہم طاقت کے ذریعے سے اسرائیل کا خاتمہ کر سکتے ہیں. مسلمانوں کی اگر ساری قیادت پر آپ دنیا میں نگاہ ڈالیں تو ان کی سیاسی قیادت کم و بیش اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ مصالحت کا طریقہ ہی صحیح تھا اور اب بھی اسی کو اختیار کر لینا چاہیے. وہ جنگ و جدال کے نتائج دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں. مسلمانوں کی مذہبی قیادت کم و بیش دنیا بھر میں کہا جا سکتا ہے یہ سمجھتی ہے کہ ہم جنگ سے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی قیادت کا اختلاف ہے. یہی اختلاف کشمیر میں بھی تھا. وہاں پر بھی سیاسی قیادت ایک دوسرا نقطہ نظر رکھتی تھی, وہ مصالحتی کا نقطہ نظر تھا. خود ابتدا میں جو اس وقت کشمیریوں کے بڑے لیڈر تھے شیخ عبداللہ, انہوں نے بھی مصالحتی کا طریقہ اختیار کیا اور اس میں کچھ چیزیں حاصل کر لی تھی. ریاست کے لیے خصوصی حیثیت حاصل کر لی تھی, دستوری یا آئینی طور پر اپنا ایک مقام منوا لیا تھا, وہاں وزیر اعظم ہوتا تھا, یعنی یہ حیثیت بنا لی گئی تھی نا. یہ ساری جتنی چیزیں تھیں مصالحت کے اصول پر حاصل کی گئی تھی. وہاں بھی مذہبی قیادت نے یہ رائے قائم کی کہ نہیں, ہم قوت کے بل پر اس پورے علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیں گے, یا اس میں ہم اپنی حکومت قائم کر سکیں گے, یا اب اس کے بارے میں اگر کوئی اور فیصلہ ہمیں کرنا ہے تو وہ بھی کر سکیں گے. یہاں بھی یہی ہے. تو دونوں جگہ اگر آپ دیکھیں تو سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت کا نقطہ نظر مختلف ہے. اس وقت بھی جن لوگوں نے تقاریر کی ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم جنگ کریں گے اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. میری بھی آپ کی بھی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ مظلوموں کے ساتھ ہو اور ان کی مدد کرے. لیکن یہ دونوں راستے ہیں جو انبیاء علیہم السلام نے بھی اختیار کیے ہیں. طاقت کا موقع ہے تو آپ طاقت استعمال کرتے ہیں, نہیں ہے تو آپ مصالحت کا طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں. میں اس معاملے میں مصالحت کے طریقے کو صحیح سمجھتا ہوں. میرے خیال میں جب مسلمان عالمی سطح پر پہلی جنگ عظیم میں شکست کھا گئے تو جب تک طاقت کا توازن تبدیل نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی بھی جگہ مصالحت کے سوا کوئی راستہ نہیں.